الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الملك البر الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه السرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد. ایک بار اور اللهم صل على ایک بار اور صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا. اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ اگر میں اس کا کوئی ترجمہ نہ کروں آپ بھی سوچیں گے کہ ترجمے کی ضرورت بھی نہیں. مگر آداب بیان کا لحاظ کرتے ہوئے کلام تو ترجمے ہی سے شروع کیا جائے. خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال. کسی تکلیف کسی سختی تو انہیں کوئی خوف نہیں اور اپنے مقاصد و مطالب کے فوت ہونے کا انہیں کوئی ڈر نہیں. سبحان اللہ.
اس سے آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف ان پر بھی ہوتی ہے، مگر وہ کسی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہی نہیں. سبحان اللہ. جن کو ہم اپنی زبان میں بلا کہتے ہیں، اس کو وہ خدا کی نعمت قرار دیتے ہیں. جب وہ کسی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہی نہیں، کوئی سختی ان کی نظر میں سختی ہی نہیں، تو اب ڈرنے کا سوال ہی کیا؟ حضرت امام رضا کا یہ واقعہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو یا سنا ہو کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ڈالی. واقعہ نگاری نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر کے آ گیا. تو چاہنے والوں نے، میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا سرکار اگر ایسا ہوتا، یہ بیڑی میرے پیروں میں ہوتی، یہ ہتھکڑی میرے ہاتھوں میں ہوتی، تو آپ مسکرا پڑتے. مسکراتے ہی بیڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے، ہتھکڑی بھی باہر ہو جاتی. کیا مطلب؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نے ہمیں پابند کیا، ہم نے اسے پابند کرا. ہم نے پابند کر رکھا. کیوں؟ ہمیں یہ حالت پسند ہے تاکہ ہم کسی حال میں اپنے خدا سے غافل نہ رہیں. نحن نفرح بالبلا کما یفرح اہل الدنیا بالنعم. ہم مصیبتوں سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسا دنیا والے نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں. تم پر مصیبت آتی ہے تو تم میں اگر کوئی سلیقے کا آدمی ہے تو وہ صبر کرتا ہے. ہم مصیبتوں پر صبر کی بات تو سوچ سکتے ہیں، اس لیے کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ ہم مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں، مگر کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالتے جو ناشکری کرتے. یہ ہے صبر کا معنی. مگر جب ان پر مصیبت آتی ہے وہ تو شکر کرتے. اور شکر مصیبتوں پہ نہیں کیا جاتا، نعمتوں پہ کیا. وہ مصیبتوں کو جب نعمت سمجھ رہے ہیں تو ڈرنے کا سوال کیا؟ وہ تو مصیبتوں کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایسے ہی ان کو کبھی اس بات کا خوف نہیں کہ ان کے مقاصد و مطالب کبھی فوت ہوں گے. آپ کا جو مقصود اور آپ کا جو مطلوب ہے وہ پورا ہو، یہ کوئی ضروری. مگر ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا مقصود اور مطلوب کبھی ایسا نہیں ہے کہ پورا نہ ہو. کیا مطلب؟ یہ بہت گہری بات کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں. کہ ولی کا مطلب اور مقصود کبھی فوت نہ ہو. جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا، جو مقصد ہوگا وہی ملے گا. معلوم کہ ولی وہی ہے جو مقصد بنانے سے پہلے سوچے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ہمیں اپنا مطلوب کسے بنانا ہے. ہونے والا کیا ہے یہ تو خدا جانے. ہونے والا کیا ہے یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا.
کیا چیز ہونے والی ہے کیا چیز نہیں ہونے والی ہے کسی کو پتا؟ اسی لیے آپ دعائیں ایسی چیزوں کی بھی کرتے ہیں جو ہونے والی، اور دعائیں ایسی چیزوں کی بھی کرتے ہیں جو نہیں ہونے والی۔ دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کچھ خرچ نہیں ہوتا، دونوں طرح کی دعائیں کرتے ہیں، مگر ولیوں کا مزاج عجیب ہے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اسی چیز کی جو ہونے والی، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نظر لوح محفوظ پہ لگی ہوئی۔ پہلے وہ دیکھتے یہ ہونے والا ہے بھی کہ نہیں، لہذا جب دیکھ کر کے وہ دعا کرتے ہیں تو نہ ان کا مطلوب فوت ہوتا ہے نہ مقصود۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ بھی کسی غوث وقت کی بات ہے، غوث الواصلین حضرت عبدالعزیز طباع، ابریز کے اندر ایک بہت عجیب نقطہ ہے، اور چونکہ سبق آموز چیز ہے اس لیے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور جو چیزیں آپ سمجھ لیں، پہلے اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ قضا کی 3 قسمیں ہیں، ابھی اس نقطہ آپ سمجھ لیں گے تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ ایک کو کہتے ہیں قضائے مبرم، یعنی علم الہی میں یہ بات ہے کہ ایسا ہونے کو نہیں یا ایسا ہو کے رہے گا، دونوں پر گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضائے مبرم۔ اور ایک ہے اس کو کہتے ہیں قضائے معلق، لٹکی ہوئی۔ قضائے معلق کسے کہتے ہیں؟ کہ علم الہی میں بھی ہے کہ یہ تو ہونے والا نہیں تھا، مگر اگر اس کے ساتھ یہ سبب لگ گیا تو ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سمجھا؟ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو یہ ڈاکو ہی رہے گا، مگر غوث کا ہاتھ آ گیا تو ولی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ علم الہی میں اور فرشتوں کے کتابوں میں بھی وہی، صحف ملائکہ میں بھی یہی کہ یہ معلق ہے۔ اور ایک اس کو کہتے ہیں قضائے معلق، اور ایک قضا وہ علم الہی میں تو معلق ہے مگر فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا ذکر نہیں، تو وہ اس کو مبرم سمجھتے ہیں۔ فرشتے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے صحیفوں میں وہ معلق نہیں، علم الہی میں تو معلق، یہ اسے سمجھتے ہیں مبرم۔ تو فرشتے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز اب ہونے والی نہیں مگر ہو جاتی ہے، فرشتے تو یہ سمجھ رہے ہیں، حضرت ملک الموت روح لے کے نکل گئے، سمجھ لیا اب یہ پلٹنے والی نہیں ہے، مگر حضرت عیسیٰ نے کہا قم بإذن اللہ، سبحان اللہ، قم بإذن اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کے صحیفے میں مبرم اور علم الہی میں معلق، اور جو علم الہی میں مبرم ایسا مردہ کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ جتنے زندہ ہوئے سب معلق تھے، سب معلق تھے۔ ادھر حضرت عیسیٰ کا اعجاز کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا، ادھر حضرت غوث پاک کا اعجاز انہوں نے مردے کو زندہ کیا۔ فرق اتنا تھا، انہوں نے کہا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، انہوں نے کہا قم بإذن اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حکم سے اٹھتے، میرے حکم سے۔ قصہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ ایک مردہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ جب عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو وہاں کسی نبی کا اختیار نہیں ہوتا، حکم چلا جاتا، اس لیے کہ نبی کے احکام کا ماننا لازم ہے اس دنیا والے، جو چلے گئے ان کو نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جس کو مان کے گئے جو گئے وہ گئے۔ اب جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے چلے گئے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے سب سچے، مگر اب ان پر یہ لازم نہیں کہ رسول پر بھی ایمان لانا، ایسا ہی کچھ ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ وہاں نہیں چلتا، وہاں ہو گیا، ایک کام ہو گیا، جس کا ہو گیا ہو گیا۔ تو روح کو جو پلٹانا تھا وہ عالم برزخ کی چیز تھی، اور حضرت عیسیٰ عالم شہادت کے رسول تھے۔ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ عالم شہادت کے رسول، روح معاملہ عالم غیب کی۔ تو عالم غیب کو والے کو جب عالم شہادت میں بلانا پڑا تو بسم اللہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرنا پڑا۔ مگر یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ غوث پاک نائب ہے اس رسول کے جو عالم غیب کا بھی رسول ہے، عالم شہادت کا بھی رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ دونوں عالم کا نظر ہے تو رسول کی حکومت عالم برزخ پر بھی ہے اور عالم شہادت پر بھی ہے۔ اب ان کا نائب جب بولے گا تو اپنا ہی حکم چلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں تو میں بات دوسری طرف چلا گیا، کہہ کیا رہا تھا کہ قضا کی 3 قسمیں، قضا معلق، قضاء مبرم اور معلق مشابہ بمبرم ہوتی ہے، معلق مشابہ ہوتی ہے مبرم۔ سبحان اچھا، ہم دعا مانگتے ہیں تو کبھی سوچتے یہ ہونے والی ہے کہ نہیں؟ ہم کو خبر نہیں، اور ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہونے والی نہیں۔ مانگنے میں کیا خرچ ہوتا ہے سچا، اور جب نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وہ نہیں سنتا۔ اپنے کو الرحمن کہنے والا، اپنے کو الرحیم فرمانے والا، بلکہ ارحم الراحمین، اور ہم اتنا کیوں نہیں سنتا؟ تو ایسے وقت میں شیطان فریب دیتا۔ فریب کیا دیتا ہے؟ ارے تم نے کس خدا کا خیال جما رکھا، خدا کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو بڑا سخت دل معلوم ہوتا ہے، بڑا ظالم دکھتا ہے، انصاف اس کے پاس نہ تو گڑ گڑا رہا پھر بھی نہیں سنتا۔ اب ایسوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ تو رب نے، آپ جو بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، اس کا راز آپ پر کھل رہا ہے اس وقت۔ سبحان اللہ۔ آپ نہیں جاتے، خدا لے جا رہا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنے محبوبوں اور اپنے ولیوں کی بارگاہ میں خدا لے جا رہا کہ جاؤ، رونا ہے وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں گڑ گڑاؤ۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے گڑ گڑانے سے بھی کچھ نہیں بنے گا، اس لیے معاملہ مبرم کا۔
سبحان اللہ. معاملہ کس کا ہے؟ مگر جانتے ہو گڑ گڑاؤ گے کسی ولی کی چوکھٹ پر، اگر کسی ولی سے آپ کا رابطہ نہیں، ڈائریکٹ آپ خدا سے رابطہ رکھنے والے، تو شیطان تو آپ کو مار لے گا، پھر شیطان آپ کو بچنے نہیں دے گا. مگر آپ نے بیچ میں ایک ولی کا واسطہ کر لگایا اور ولی کے پاس پہنچے، اس سے دعا بھی کرا لی، اس کے بعد گڑ گڑا بھی لے، تو کام نہیں بنا، تو اس کا نتیجہ آخر میں زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا کہ ہم نے تو ولی سمجھا تھا، یہ ولی نہیں ہے. ہم نے تو ولی سمجھا تھا، یہ ولی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ ولایت کا انکار کیا، کہ اللہ کی خدائی کا انکار نہیں ہوا، اللہ کے رحمان الرحیم کا انکار نہیں ہوا، اس کے ارحم الراحمین ہونے کا انکار نہیں ہوا. ارے ولایت کا انکار کرے گا، کسی فرد خاص کی ولایت ماننا نہ ضروریات دین میں ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں. اس ولایت کا اگر آپ نے انکار کیا تو کیا ہوا؟ بے ادب ٹھہرے، بدتمیز ٹھہرے، مگر مومن تو رہے. مگر مومن تو بزرگان دین نے اپنی طرف توجہ کھینچ کر کے تمہارے ایمان کو بچا لیا، تمہارے ایمان کو بچا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلام علیکم رسول اللہ. ہاں تو بات یہ چل رہی تھی کہ بزرگان دین کے جو مقاصد و جو مطالب ہے وہ تو ہو کے رہتے ہیں، جو چاہیں وہ کریں. اور اس کو دو لفظوں میں سمجھا کے آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ آگے مضامین کا موقع ہی نہیں ملے گا. وہ یہ ایک بزرگ نے دعویٰ کیا، یہ اس سے پتہ چلا کہ اس طرح کا دعویٰ کون کر سکتا. انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، کوئی پتہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا، پھر میری ہی مرضی سے سب ہوتا. یہ سن کر اگر کوئی دعویٰ کرے تو آپ گھیر لیں گے اس کو. جناب آپ خدائی کا دعویٰ کرنے آئے کیا؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو ان سے بھی پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ کیا کہا؟ تو بات سمجھنے نہیں آ رہی کہ آپ ہی کی مرضی سے سب ہوتا، سب آپ ہی کی چاہنے سے ہوتا. کہا سنو، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا. سمجھتے ہو گے؟ جو کچھ ہوتا خدا کی ارادے سے ہوتا، خدا کی مشیت سے ہوتا. خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور میرا حال ہے میں وہی چاہتا ہوں جو خدا چاہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری مرضی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے. تو ایسا بندہ جو اپنی مرضی اور اپنے مشیت کو خدا کی مشیت اور اس کی مرضی پہ قربان کر دے، اسے حق ہے کہہ دے کہ ساری کائنات کو میں چلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور محدث اعظم ہند. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے ولی کو کوئی غم نہیں، ان کی مرضی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے، ان کی مشیت وہی ہے جو خدا کی مشیت ہے. وہ اللہ کے محبوب ہیں. ویسے ولیوں کی جب تعریف لوگوں نے کی اپنے مذاق کے مطابق لوگوں نے، ولی ہے تو اس میں یہ ہوگا، ولی ہے تو اس میں یہ ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص نے اپنی پسند، یا کچھ ایسے بھی بزرگ ہوں گے کہ جن میں اپنی صفت ویسی ہوگی اور اسی سے تعارف کرا دیں، جو ان کے اندر ہے اسی کا ذکر کر دیں. اور جب تمام تعریفوں کو میں نے اکٹھا کیا
تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوں گے ان میں یہ سب باتیں ہوں بے شک الگ الگ لوگوں نے کہا. مثال کے طور پر ایک عجیب بات کہی گئی کہ ولی کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے. سبحان اللہ. آپ نے سنا تو بہت مگر یہ کام آسان ہے. سسری درود سن لیا آپ نے. جس کو دیکھو وہ خدا یاد آئے. کبھی ایسا ہوا کہ آم دیکھو تو سیب یاد آئے؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. کبھی ایسا ہے کہ کسی کی جھوپڑی کو دیکھو اللہ تعالیٰ یاد آئے؟ کبھی ایسا ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد کو دیکھو جامع مسجد دہلی یاد آئے؟ چیز یاد کب آتی ہے؟ جب اسی کی رنگت لیے ہوئی. جب اسی کی صفات لیے، جب اسی کے صفات تبھی تو نا، ورنہ کیسے آنا ہے؟ بتائیے مکان والے کو دیکھیں اور لامکان والا یاد آئے؟ ممکن کو دیکھے اور واجب یاد آئے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. مادی کو دیکھے اور غیر مادی یاد آئے؟ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمان و مکان سے پاک و صاف جو ہے اس کو دیکھو، زمان و مکان والے کو دیکھو اور اس کو یاد آئے. زمان و زمانیات سے پاک، مادہ مادیات سے پاک. جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اس کو دیکھو، اسے دیکھے وہ یاد آئے جہاں تک ذہن نہ پہنچے. سبحان اللہ. تو اب کچھ کرنا ہوگا کہ یاد آنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس سے ہم جس کو یاد کریں اس کے صفات یہاں نظر آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صفات نظر آئے. خدا ظاہر، یہ اس کے مظاہر. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا ظاہر اور یہ اس کے مظاہر، ان پر صفات کی تجلیاں ہو. اب ان کو دیکھو گے، آئینے کو دیکھو گے، سورج نظر آ رہا، سورج یاد آئے گا. سبحان اللہ. حالانکہ آئینے میں سورج کبھی نہیں آتا. آئینے میں سورج آتا نہیں، اپنی وسعت کے ساتھ نہیں، اس کے جلوے آتے. مگر ہم آئینے کو دیکھتے ہیں تو سورج آئے، وہی حرارت دکھ رہی ہے، وہی چپک دبک دکھ رہی ہے. حالانکہ ہم صفات ہی میں الجھے ہوئی ہے، ذات تک رسائی نہیں ہوئی. مگر آئینے کے سورج کو یہ حق ہے یہ اعلان کر دے، من رانی فقد را شمس، من رانی فقد را شمس، من رانی فقد را شمس. جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتابی حرارت دیکھ لی، روشنی دیکھ لی، نور دیکھ لیا. تو یہ آئینے کے سورج کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے آفتاب دیکھا. ایسے ہی مدینے کے آئینے نبوت کو یہ حق ہے کہ کہے من رانی فقد را رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا یہ تو اولیاء ان کے نائب ہیں نا، وہ حق تک پہنچاتے ہیں اور یہ اس آئینے حق نما تک پہنچاتے ہیں. آئینے کے سامنے آئینے رکھے ہوئے، آئینے کے سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے. یہ بیعت ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی آئینے کے سامنے ہو جاؤ. سبحان اللہ. اپنے دل کو صاف کرو اور کسی آئینے کے سامنے ہو جاؤ، سمجھا. مگر جس کے مقدر میں تاریکی ہے اس کو یہ سامنا نصیب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تجلیاں ہو. تو اب کیا مطلب؟ ہماری نظر تو اس پر ہوگی اور ہم اس کے سمجھیں گے. تو اب اللہ کے رسول پر ہماری نظر ہے،
ہم رسول کا علم دیکھتے ہیں، خدا کا علم سمجھتے ہیں، رسول کی سماعت دیکھتے ہیں، خدا کی سماعت سمجھتے ہیں، رسول کی بصارت دیکھتے ہیں، خدا کا دیکھنا سمجھتے ہیں، رسول کی قدرت دیکھتے ہیں، خدا کی قدرت سمجھتے ہیں، خدا کے اختیار دیکھتے ہیں اور خدا کا اختیار سمجھتے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں کہ جب لینے والے کا یہ حال ہے تو دینے والے کا کیا حال ہے، جب چمکنے والے کا یہ حال ہے تو چمکانے والے کا کیا حال ہے۔ اور اب تو ربی بے محمد، سبحان اللہ، میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا۔ صدیق اکبر کا قول، عرفت ربی محمد، میں نے اپنے رب کو محمد سے پہچانا۔ کیا مطلب؟ میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کمال، ان کا جمال، ان کا انداز دیکھا اور رب کی معرفت ہوتی چلی گئی، رب کی معرفت ہوتی چلی گئی۔ سب کا دیکھو یہ انسان کامل، اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین پر چلنے والا، کیا قدرت رکھتا ہے، پیر اٹھا دے تو عرش کے اوپر نظر آئے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، حکم دے دے تو سورج بڑھ جائے، اشارہ کر دے تو کنکریاں کلمہ پڑھے، بے روح کنکریاں روح والی بن جائے، بے روح کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ یہ قدرت، یہ طاقت دیکھنے کے بعد ہم سمجھ گئے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے رب کا عالم کیا ہے، ان کے دینے والے کا عرفت ربی بمحمد۔ اسی لیے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے رب کو کسی نے نہیں پہچانا تھا، یہ آئے سویر میں پہچان لیا، یہ آئے پہچان کرانے والے یہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو رب تک پہنچانے والے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤ، واقعہ کا بار بار سنتے ہیں، حضور کے پاس لوگ آئے ایمان لیا، حضور کے پاس آئے ایمان لیا، سنتے رہتے۔ فاروق اعظم کے بارے میں سنتے ہیں کہ عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سنور گئی۔ پڑھ صحیح، یہ آگے رسول کے پاس گئے پڑھ، مگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا یہ آنے والوں کے دو سفر ہیں، ایک وہ جو رسول کے پاس لے جاتا ہے اور ایک وہ جو رسول سے آگے لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ رسول کے پاس جا رہے تھے تو حالت کفر میں تھے، جب رسول کے پاس جا رہے تھے تو حالت کفر میں تھے، اور جب رسول نے خدا کے پاس پہنچایا تو حالت ایمان میں۔ سبحان اللہ۔ وہ سفر ایمان کے ساتھ ہو رہا ہے، صحابیت کے شرف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ایک سفر تو وہ ہے جو رسول کی طرف لے جا رہا، رسول کی طرف لے جا رہا۔ تو اب دیکھو سرکار اجازت دے رہے ہیں، جس طرح سے آنا چاہو میرے پاس آؤ، جس طرح بھی آنا چاہو میرے پاس آؤ، دوست نہیں تو دشمن بن کے آؤ، مومن نہیں تو کافر بن کے آؤ، کسی طرح سے بھی آؤ، موحد نہیں تو مشرک بن کے آؤ، مگر سنو میرے پاس جیسے بھی آؤ، مگر میں اپنے خدا سے جب ملاؤں گا تو مومن بنا ہی کے ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہے ایسا کام آسان نہیں، ولی وہ ہے جسے دیکھے تو خدا یاد ہے، جب تک کہ خدا کی تجلیاں اس کے علم پر نہ ہو، خدا کی تجلیاں اس کی سماعت پر نہ ہو۔ اسی لیے خدا نے خود ہی کہہ دیا میں ایسے ویسے کو نہیں ولی بناتا، اور جس کو بناتا ہوں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، تاکہ اسے دیکھو اور مجھے پہچانو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد ہے۔ لوگ عجیب بات ہے، جب ولی ہی کو تمام صفات سے خالی مانتے ہیں تو یہ پھر خدا کو کیا پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ارے بھائی ظاہر مظاہر کا حال ہے، خدا ایسا ظاہر ہے جسے کہتے ہیں غایت ظہور۔ غایت ظہور جب ہوتا ہے نا تو اس میں خفا پیدا ہوتا ہے، غایت خفا، جو بہت زیادہ بھیڑ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھانے کے لیے، ویسے وہ مثال بھی بہت مناسب تو نہیں ہے مگر عام فہم ہونے کی وجہ سے، آپ ایک کتاب لے لیجیے، پڑھیے، تو کس سے آپ نے دیکھا؟ آنکھ سے دیکھا نا، پڑھ رہے ہیں،
اب اس کو آنکھ کے قریب لے جائیے، ملا لیجیے. اب دیکھنے والے کے اتنا قریب کیا کہ کچھ نہیں دکھتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ دیکھنا ہے تو فاصلہ رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کچھ نہ دکھتا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جس آنکھ سے آپ سب کو دیکھتے ہیں، کبھی اس آنکھ کو آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی جس نے اپنی آنکھ دیکھا ہو، اپنا چہرہ دیکھا؟ آپ لوگ نہیں، ہم نے دیکھا. کہاں دیکھا؟ آئینے میں. آئینے میں دیکھا. اچھا، تو آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی کیا؟ کیا بات ہے. اگر آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ پھر کس آنکھ سے دیکھا؟ تو آئینے میں ظاہر نہیں ہے، مظاہر. آئینے میں ذات نہیں ہے، جلوے ہیں. تو دیکھا آپ نے، چہرے کے قریب ہو جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ کا ہیلا تلاش کرنا پڑے. بغیر آئینے کو اسے دیکھا، اور اس وقت بھی اس کو نہیں دیکھ رہے ہو. آج تک کوئی نہیں اپنی آنکھ دیکھ سکا. آنکھ نہیں دیکھ رہے ہو، آنکھ کی تصویر دیکھ رہے ہو، آنکھ کا جلوہ دیکھ رہے ہو. آج تک نہیں دیکھ سکے تو آئینہ، آئینے میں جلوے ہوا کرتے ہیں، آنکھ نہیں ہوا کرتی. تو دوستو، جو سر کے قریب ہو اس کے دیکھنے کے لیے آئینہ، اور جو جان کے قریب. سبحان اللہ. اور نبی المومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. جب سر کے قریب والی آنکھ بغیر آئینہ نظر نہیں آتی، تو جان سے قریب جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے روحانیت کے آئینوں کو سامنے کرنا پڑے گا. روحانیت کے آئینوں کو سامنے کرنا پڑے گا. رسول کے جلوے کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کا رخسار. سبحان اللہ، غریب نواز کا کردار. سبحان اللہ. آقا نقشبند کے اطوار دیکھو، سبحان اللہ. ان کے صفات دیکھو، ان کے کمالات دیکھو. یہ سارے آئینے جو دیکھو گے، رسول دکھیں گے. رسول دکھیں گے تو خدا دکھے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی کے صلی اللہ. ولی وہ ہے جسے دیکھیں تو خدا یاد آئے. سبحان اللہ. بعض بزرگوں نے کہا یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن، اپنے نفس کا دشمن. اچھا، یہ نہیں بتایا کہ ولی وہ ہے جو شیطان کا دشمن. انسانوں کے سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. اور اس کی دشمنی منصوص. سبحان اللہ، سبحان اللہ. للانسان عدو مبین. شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، ڈھکا چھپا بھی نہیں. کھلا دشمن. تو ولی کو شیطان سے دشمنی کرنا چاہیے نا. شیطان سے دشمنی کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں یہ تعریف نہیں کی گئی کہ ولی وہ جو شیطان کا دشمن. تعریف یہ کی گئی ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن. تو دوستو، شیطان کے دشمن ہونے میں شک ہے، مگر شیطان بذات خود ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ بھی خدا کے مخلصین سے پناہ مانگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا چکر ایسے ویسوں پہ چلے گا، تیرے مخلص بندوں پہ نہیں چلے گا. تو جو دشمن کھلا ہوا ہے وہ خود ہی ان سے بھاگتا کرتا ہے. سمجھا؟ تو یہ خارجی دشمن. شیطان جو ہے خارجی دشمن، اور نفس جو ہے یہ داخلی دشمن. اور شیطان کا رابطہ نفس ہی سے ہے. وہ خود برائی نہیں کراتا، برائی کا وسوسہ دیتا ہے. اور برائی کرنے والی چیز آپ کا نفس ہے. آپ کا نفس آپ کو بتاتا ہے. تو آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیز جو ہے وہ آپ کا نفس. شیطان تو صرف وسوسہ ہی دیتا ہے نا.
کرتے تو خود آپ. تو یہ جو خارجی دشمن ہیں، دشمن تو ہیں مگر اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے اندر والا دشمن. وجہ یہ کہ خارجی دشمن کبھی ہر وقت ساتھ تو رہتا نہیں، کبھی کبھی چلا بھی جاتا. اندر والا تو ہر وقت ساتھ رہتا، رات و دن سوتے جاگتے. تو یہ اندر والا دشمن بہت سخت دشمن ہے. شیطان تو باہر سے ان کو بس پھسے دیتا. آپ اپنی مرضی، اسی لیے جب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو ثواب کا کام ہے تو ثواب ملتا ہے، گناہ کا کام ہے تو گناہ کا عذاب ملتا ہے. اگر آپ خود نہ کر رہے ہو، کوئی دوسرا کر رہا ہو، تو پھر یہ سزا اور جزا کیا معلوم؟ تو معلوم ہے کہ یہ سب تو ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن. ساری دنیا سے جنگ کرنا آسان، نفس سے جنگ مشکل. جبھی سرکار نے کہا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، جب ایک غزوے سے واپس ہوئے تو کہا بڑے چھوٹے جہاد سے اب ہم پلٹ رہے بڑے جہاد کی طرف. اور بڑا جہاد کیا؟ وہ نفس کا. چھوٹے جہاد کا تو ایک وقت ہوتا ہے نا، اور نفس کا جہاد تو 24 گھنٹہ، 30 دن پورے، جب پوری زندگی اس میں تو کوئی وہ نہیں. تو نفس کا معاملہ، اور ولی نفس کا دشمن ایسی دشمنی کرتا ہے کہ نفس کے بھی چھکے چھوٹ جاتے. مجھے اس سلسلے میں ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، اور یہ محدثین میں ہے. حضرت ابن نجیح، تو انہوں نے کیا کیا، ایک مرتبہ ان کے شیخ حضرت شیخ عثمان حیری، ابو عثمان حیری، انہوں نے کسی دینی کام کے لیے اپنے مریدوں سے کچھ عطیات لینے کی بات کی. اس وقت 2000 درہم ان کے پاس تھا. گھر سے گئے، لے کے آ گئے. تیزی سے میں واقعہ کو واقعے کی طرف بیان کر دوں. اور جب سامنے آ کر کے حضرت کو پیش کیا تھیلی، تو جو سامعین تھے انہوں نے نعرے لگائے، اللہ اکبر. یہاں بھی تو لوگ کسی کو ایک چولنی بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں میرا نام کا اعلان ہو. تو یہ نہیں چاہتے، وہ نفس چاہتا ہے. وہ نفس چاہتا ہے کہ کار خیر تو اس نے کر دیا ہے مگر اس کا فائدہ اسے نہ ملے، اعلان کروا. اب میں زیادہ کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کروں گا. اگر کسی کی نیت یہ اعلان کرانے سے یہ ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو تو اس کو میں عیب نہیں سمجھتا. مگر میں کسی کی نیت پر کیا بحث کروں. اب نیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اعلان نہ ہو یہ بگڑ جائے، میرا نام نہیں ہے، پتہ چل جاتا نیت کیا ہے. تو جب انہوں نے اعلان کیا اور نعرے لگے واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ بیٹھے بیٹھے سوچتے سوچتے کھڑے ہو گئے اور کہا حضور غلطی ہو گئی، مجھے نہیں دینا، واپس کیجیے. اچھا کوئی کسی کو ہبہ کرے، اس کا عوض اسے کچھ نہ ملے تو وہ واپس تو لے سکتا، مگر الراجع فی ہبتہ کالراجع فی قیہ، جیسے کوئی قے کر کے پھر وہ اس کو نگل لے، دے کے لینا معیوب چیز. اب اس کے بعد لعنت والا وہ شروع. ابھی تو نعرے لگ رہے تھے نا، دیکھ لیا دیکھ لیا دیکھ لیا، تھک کے چاٹ لیا، کہہ کر کے نکل لیا، پیر کو دیا اسے لے لیا. مگر وہ تو چلے گا. رات کے اندھیرے میں وہ تھیلی لے کر پیر کے مکان پر پہنچ گئے. کہا حضور میں نے تو خدا کے لیے یہ کام کیا تھا، لوگوں نے جو تعریف کی تو میرا نفس خوش ہو گیا،
میں بھی سوچنے لگا نفس بھی کہ میں بھی کوئی چیز. نفس خوش ہو گیا تو اب میں نے طے کیا کہ اس پر ہمیشہ میں لعنت بھجواؤں گا. اس نفس کے اوپر ہمیشہ لعنت بھجواؤں گا. اور حضور یہ آپ نے خاموشی کے ساتھ خدا کے واسطے میری زندگی میں نام نہ لے سکتے، جہاں چاہے لگا دے. تو شیخ نے تو محبت سے سینے سے لگا لیا، ان کی ہمت کی داد دی. وہ تو چلے گئے مگر جب تک زندہ رہے جس راستے سے گزرتا یہی ہے دیکھ لے لیا، یہی ہے دیکھ لے لیا، یہی ہے دیکھ لے لیا. اور وہ اپنے نفس سے کہتے تھے سنا مرتے دم تک یہی کراؤں گا، مرتے دم تک تجھ پر لعنت بھجواؤں گا. ذرا سا دیکھو تو ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن. ارے دشمنی آپ کرتے ہیں نا، دشمنی جب کریں گے تو اس کی آؤ بھگت کریں گے یا اس کو رسوا کریں گے. اس سلسلے میں ایک ٹانڈی کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے. حضرت قاضی شمس العلماء قاضی شمس الدین صاحب کے اس ٹانڈی میں تھے. ایک کوئی شاہ صاحب تھے اور وہ شاہ صاحب یہ کہتے پھرتے تھے نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں. اب لوگ جو سنتے تھے ارے صاحب کیا خبر بولنا، یہ کیا خبر بولنا. تو قاضی صاحب سے کہا دیکھو شاہ صاحب جب میرے پاس آئے تو بلانا. جب اس راستے سے گزرے تو قاضی صاحب کو لوگوں نے اطلاع دی، خیر ان کو بلایا آئے تو کہا مولانا، انہوں نے بہت احترام کیا، عالم دین تھا. تو مولانا آپ نے پوچھ لیا، آپ نائب رسول عالم دین، اب میں چھپاتا تو نہیں، یہ میرا ایک راز یہ ہے کہ مجھ سے کچھ بھول ہو گئی، میں اپنے نفس کو سزا دے رہا ہوں. 3 دن سے بھوکا ہوں اور پیاسا، نہ اسے کھلا رہا ہوں نہ پلا، اور میرا نفس چیخ چیخ کے کہتا پانی پانی، کھانا کھانا. اور میں اپنے نفس سے کہتا ہوں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں. نہ تو میرا خدا نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، میں تیرا کہنا کیوں مانوں. تو میں جب یہ کہتا ہوں تو مجھے تسکین ملتا، مجھے سکون ملتا. تو مولانا نے لوگوں سے کہا ان کے پیچھے مت جاؤ، ان کو ان کے ہاتھ میں رہنے تھا، ان کو ان کے ہاتھ. بلی وہ ہے جو نفس کا دشمن. اور دوسرا کچھ نے بڑی تعریف یہ کی ہے کہ ولی وہ ہے جو شریعت کا عنوان، طریقت کا برہان، اس کا ظاہر آداب شریعت سے آراستہ، اس کا باطن آداب فقر سے آراستہ. ظاہر میں شریعت کے انوار، باطن میں فقر کے انوار. وہ ولی بزرگوں کے الفاظ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ میں پوری کتاب کہہ جاتے ہیں. شریعت کا عنوان، اب دیکھیے آپ جانتے ہیں عنوان کیا؟ ایک عنوان لے کے میں چلا ہوں تو سارے مضامین اسی سے متعلق. عنوان کو جب لوگ پھیلاتے ہیں تو کتاب بنتی، تو کتاب کو جب سمیٹتے ہیں تو عنوان بنتا. تو علی ولی کون ہے؟ جو شریعت کا عنوان ہو، یعنی اس کی زندگی کو پھیلا دی جائے، پوری شریعت سامنے آ جائے اور شریعت کو سمیٹ لیا جائے تو اس کا سرابہ سامنے آ جائے. یعنی شریعت کے خلاف ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو. لوگوں نے بھی عجیب حال بنا رکھا ہے. کچھ طریقت والے فرضی طریقت والے بنے ہوئے ہیں، ہم طریقت والے. طریقت والے تو کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے طریقت والے. اور کچھ لوگ اگر یہ نہیں کہہ پاتے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے
تو یہ کہہ کے مطمئن کرتے تھے ہم کعبے میں پڑھتے ہیں۔ ارے جب کعبے میں پڑھتے تھے تو کیا وہاں پانی اور کھجور نہیں ہے؟ کھا لیتے، یہاں کھاتے کیوں؟ کھاتے ہو ہمارے دسترخوان میں، نماز کعبے میں، کھانا پینا ہمارے پاس اور نماز کعبے میں۔ وہاں کچھ پانی کی کمی تھی کیا؟ کیا وہاں کھانے نہیں ملتے تھے کیا؟ اب اس آگے اور میں بات کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقت کے اوپر شریعت کا سایہ نہ ہو وہ طریقت نہیں ہے، وہ زندگی، وہ الہاد ہے۔ الہاد بھی اپنے کئی رنگ دکھا رہا ہے۔ الہاد، اس کو میں اکثر مثال کے طور پر ایسے سمجھا دیتا ہوں جو ہر لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شریعت کی مثال سر کے بال کی، اور بال کے اندر جو آپ مانگ نکالتے ہیں یہ طریقت ہے۔ بال جو ہے یہ شریعت ہے، اور بال کے اندر جو مانگ ہے یہ طریقت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم بال رکھو مانگ نہ نکالو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بال رکھو اور مانگ نہ نکالو، یعنی صرف شریعت والے بن جاؤ، طریقت والے نہ بنو، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ مگر یہ کیسے ہوگا سب پہ بال ہی نہ ہو مانگ نکالے؟ یہ سارے گنجے لوگ بال ہے ہی نہیں مانگ نکال رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی وہ ہے جو شریعت کا عنوان ہو اور حقیقت کا برہان ہو، یعنی جو ولی کرے وہی حق۔ اب حق کو پہچاننے کے لیے اگر تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے کتاب و سنت سے کچھ حاصل کرنے کی تو ولیوں پہ نظر رکھ دو، جیسے چلے وہ حق ہے، جو بولے وہ حق ہے، جو کرے وہ حق ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور محدث اعظم ہند۔ میں تو یہ بھی آج کے دور کا لحاظ کرتے ہوئے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کتاب و سنت کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتاب کا سمجھنا، کوئی عربی جان لے گا تو قرآن جان لے گا، سمجھو۔ عرب میں جاؤ ایسے ایسے جگہ ملیں گے، عربی بولنے کا نام عالم ہونا تھوڑی، قرآن سمجھنا اور ہے۔ انتہا کی بات کہہ دوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے صدیق اکبر بھی محتاج ہے رسول عربی کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم بھی محتاج ہے رسول عربی، عثمان غنی بھی محتاج ہے رسول عربی، علی مرتضیٰ بھی، وہ فصحاء بلغاء محتاج ہیں، وہ محتاج، اور یہ جہلائے عجب صرف ترجمے سے قرآن کے عالم ہو گئے۔ اسی لیے قرآن ایک ساتھ نہیں آیا، نبی نے صحابہ کو علم کتاب کے ذریعہ نہیں دیا، اپنے سینے سے جو دیا وہ کتاب میں محفوظ کر کے چھوڑ دیا۔ مگر نبی نے کتاب کے ذریعہ علم نہیں دیا، ورنہ سب کو کتاب تھما دیتے کہ پڑھ لو، بلکہ آیتیں تلاوت کرو، اس کا معنی بتاتے تھے، تو یہ چیز سینے سے نکلتی تھی، سینے میں جاتی تھی، ورنہ ان کتابوں نے تو مصیبت کر دی۔ اتنی کتابیں نکل آئی ہیں، قصہ یہ ہے کتاب لکھنے والا تو مخلص ہے، کتاب اسے لکھی اپنے دماغ سے اور آپ پڑھ رہے ہیں اپنے دماغ سے، تو لکھنے والے کا جو مقصد ہے وہ سمجھ رہے ہیں آپ، تو کتاب کے بیچ میں خطرہ بات ہی پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی نے قرآن دینا تنہا قرآن دے کے چلے نہیں، بلکہ قرآن کے معلمین بنائے، سبحان اللہ، ان کو اپنے سینے سے دیا، اور صحابہ نے اسی طریقے سے تابعین کو دیا، اسی طریقے سے تابعین کو دیا، اور پھر قیامت تک کا جب
معاملہ آیا تو پھر اہل بیت کو کتاب کے ساتھ لگا دیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی، میں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت کو ساتھ ساتھ تمہیں دے رہا ہوں. عطرت کو چھوڑ کے کتاب سمجھنے کی کوشش مت کرنا. کتاب کو سمجھنا ہے تو عطرت سے سمجھنا، عطرت کو سمجھنا ہے تو کتاب سے سمجھنا. میں چھوڑے جا رہا ہوں، معلم دے رہا ہوں، معلم. اور یہ قیامت تک یہ رشتہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. علم سینہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا پائے گا. یہ جو بزرگان دین کے سلاسل کیا ہیں، وہ علم کو سینے سے سینے تک پہنچاتے ہیں. یہ اسی لیے کسی بزرگ کے پاس آپ نہیں دیکھیں گے کتابوں کا کوئی انبار لگا ہوا. کتابوں کا انبار نہیں لگاتے ہو، بلکہ پہلے تو کتاب لکھنا معیوب سمجھا گیا تھا. افلاطون ہمیشہ ارسطو کا گرم تھا. افلاطون ارسطو پر ہمیشہ غصے میں تھا. افلاطون اس بات کا قائل نہیں تھا کہ کتاب لکھ کے چھوڑے جائے، ارسطو لکھنے کا قائل تھا. اور افلاطون سینہ بسینہ، افلاطون کا طریقہ یہ تھا کہ علم سینہ بسینہ، کتاب کے چکر میں مت پھنساؤ. وہ اس کا تو اسی لیے اسے اشراقین کہتے ہیں. اور ارسطو جو ہے کتاب کے چکر میں پھنسا. یہ مسائل کہے گئے چل پھر کر کے علم حاصل ہو. تو چلنے پھرنے کے بعد جو تھی یہ اس کے دماغ کی وہ. آپ خیال کریں تو دوستو، جو سینے سے سینے والی بات تھی، یہ تو حکمت کی بات میں نے کی، سائنس کی بات کی، یہ تو علوم حکمیہ کی بات کی. وہاں یعنی اس حکمت کے علم کو بھی جب کتاب میں منتقل کیا گیا تو جو علم سینہ والا تھا وہ بگڑ گیا. وہ بگڑ گیا، مگر اب سلسلہ چلا تو چلا. اب سوال یہ ہوا جب شریعت جو ہے یہ بھی جب کتابوں میں آنے لگی تو دو جماعتیں ہو گئی. ایک کتاب والی، ایک علم سینہ والی. ایک کتاب والی، ایک علم سینہ والی. ایک کتاب سے کتاب بنا رہے ہیں اور ایک سینے سے سینے کو پہنچا رہے ہیں. سینے سے سینے کو پہنچا رہے ہیں. تو جو سینے سے سینہ سے پہنچاتے ہیں وہ صوفیہ ہوئے، وہ اولیاء ہوئے. اور جو کتاب سے کتاب دے رہے ہیں وہ متکلمین ہوئے، وہ مجتہدین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ مجتہدین نے جو کچھ پہنچایا ادھر صوفیہ الگ سے پہنچا رہے، ادھر مجتہدین پہنچا رہے. مجتہدین نے جو کچھ پہنچایا اس میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. لڑے آج تک لڑے فقہ کے اندر فقہ نکل گئی، فقہ کے اندر فقہ. چار تو ویسے ہی ہو گئے، چار تو نظریات ویسے ہی ہو گئے، اس کے بھی اندر نظریہ در نظریہ. اب کچھ جدید لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس میں بھی چاہتے ہیں کہ 4-5 ہو جائے. ارے 5 تو بنا ہی نہیں ہے نا. ایک کا نام رکھ دیا سلفی. حنفی، مالکی، حنبلی یہ سب تو تھے ہی، انہوں نے کیا کیا؟ سلفی. جب ان سے پوچھا گیا یہ سلفی کا مطلب کیا، کہا اسلاف کے ماننے والے، اسلاف کے راستے پر چلنے والے وہ سلفی. تو جب پوچھا گیا امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل یہ اسلاف کے راستے پر چلے تھے کہ نہیں؟ اور جب کہا ہاں یہ چلے تھے تو جب 4 سلفی پہلے ہی سے تھے تو 5ویں سلفی کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین حضور محدث اعظم ہند. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا سا آپ خیال کرتے چل جائے. میں یہ بتا رہا ہوں کتاب والے لڑ گئے، کتاب سے کتاب کا تصادم شروع ہو گیا، کتاب سے کتاب کا ٹکراؤ شروع ہو گیا. مگر یہ دیکھو علم سینہ والے چاہے اپنے کو نقشبندی کہیں، چاہے سہروردی کہیں، چاہے قادری کہیں، چاہے چشتی کہیں، یہ ایک ہو گیا. سبحان اللہ، یہ نہیں بتائے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوا. جو یہاں آیا صحیح راستے پہ لگا، جو یہاں
یہاں فرقے نہیں بنے، نہیں بنے، اور کتابیوں کے اندر بن گئے، علم سینہ والوں میں نہیں بنے۔ علم سینہ والوں میں اس میں کتاب لکھنے والا قصور نہیں تھا، لکھا وہ سمجھ ہوئے، اور یہاں یہ ہے کہ جو علم سینہ والے جو سینے میں وہی دیا تو میرے سینے میں وہی آیا، تو جھوڑا کہاں سے شروع، اور راستہ کیسے بدلے؟ ذرا صاحب خیال کرتے چلے جائیے۔ تو یہ شریعت کا عنوان ہے اور حقیقت کی برہان، یہی وہ مومنین ہیں جن کے بارے میں ہے ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ تو اس طرح کے مومنین جس کو اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک اچھا، جس کو مومنین اچھا کہہ دے وہ اللہ کے نزدیک اچھا، کیوں؟ یہ حقیقت کی برہان، یہ شریعت کا عنوان، اور ان کا حال ہے شریعت سے آراستہ۔ کسی بھی بزرگ کو آداب شریعت سے انحراف کرتے ہوئے اپنی پڑھیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرائض و واجبات و موقدات کو تو رہنے دیجیے، وہ تو مستحبات مستحسنات کا ایسا شغف رکھتے ہیں جیسے کوئی فرد سے، وہ آداب شریعت، آداب شریعت پر ایسی نظر کہ جب حضرت بایزید بستامی کو پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی نہیں سوچا میں تو خود اتنا پڑا کیوں جاؤں ملنے، اس لیے کہ وہ نفس کے دشمن تھے، اپنے کو بڑا یہ نفس سمجھاتا ہے۔ گئے ملنے، دیکھا کیا کہ انہوں نے تھوک دیا، وہ صاحب تھے قبلہ رو، قبلہ رو تھوک دیا، بغیر ملے واپس آ گئے۔ جو شریعت کا اتنا ادب نہیں کر پاتا وہ کہاں کا ولی ہوگا، وہ کہاں کا ولی ہوگا جس کو اتنا بھی خیال نہ ہو۔ تو یہ شریعت کے عنوان، اب نہ پوچھنا کوئی اس طرح تھوکنا کیا حرام تھا، کیا مخلوق تحریمی تھا، یہ سب جھنجھٹ میں مت جائیے۔ یہ شریعت والے ہیں، حقیقت والے ہیں، یہ کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور کسی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ جو کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے کر لے مجرم، اور جو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرے مجرم۔ برائی برائی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی نیکی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ آداب فقر، مگر ایک بات اور بھی سمجھیں، کہیں یہ آداب فقر کے لفظ یہ نہ سمجھیں کہ سارے ولی فقیر ہوتے ہیں۔ کیا بتائیں، بعض الفاظ ایسے تھے کہ کبھی اچھا معنی رکھتے تھے اب خراب ہو گیا۔ ایک لفظ اسی میں فقیر بھی، فقیر کا معنی آج ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے وہ اتنے چھوٹے معنی میں ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کو فقیر کہنے میں توہین نظر آتا ہے، حالانکہ یہ فقیر کا لفظ اتنا اونچا لفظ ہے، اتنا اونچا لفظ کہ صالحین نے تو استعمال ہی کیا، اور قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ خدا کے سوا سب فقراء، سبحان اللہ، واللہ غنی وانتم الفقراء، سارے صالحین فقراء، سارے کاملین فقراء۔ فقراء خدا کے بارگاہ کا محتاج ہونا یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک عزت ہے، یہ بھی ایک وقار کی بات ہے۔ تو فقیر ہونا اپنے رب کا، مگر ایک بات بتاؤں کہ فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ فقیر ہے جن کا فقر اختیاری ہے،
اور ایک وہ فقیر ہے جو محتاج، جن کا فقر اختیاری ہے۔ تو یہ بزرگان دین نے جو فقر کو اختیار کیا، فقر کو اختیار کیا، یہ ان کا اختیاری عمل ہے۔ اختیاری عمل ہے، وہ مجبور نہیں تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اختیاری عمل ہے، انہوں نے فقر اختیار کیا، اس میں انہیں عزت ملی۔ الفقیر الی حضرت الرب الغنی، رب غنی کا فقیر ہونا ہے کوئی معمولی بات ہے، یہ عزت کی بات تھی۔ منا فقیر کے معنی محتاج نہ سمجھ لینا، اس کے پاس کچھ نہیں، ارے کچھ نہیں، یہ تو شہنشاہی بانٹنے والے، تاجداری کی منصب تک پہنچانے والے۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا حضور میں بہت غریب ہوں، کچھ مدد کر۔ کوئی فقیر سے مانگنے جاتا؟ کیا بات، یہ سب جاننے والے بھی سمجھتے ہیں یہ اور ہے، چوٹائی کو بیٹھ کر دوسروں کو سلطنت دیتے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ حضرت محبوب الہی نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا، قل اللہ شریف پڑھ کے دم کیا، مٹی سونا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ خوش ہو گئے کہ سونا بھی مل گیا، سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی۔ رات بھر لے کر کئی کلو بیٹھ گئے، سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے خود بے دم ہو گئے، سنہرا بھی نہیں۔ دوسرے دن محبوب الہی کی بارگاہ میں حضور آپ نے 3 بار پڑھا تھا، میں تو رات بھر دم ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری طاقت ہے، مگر پہلے نظام الدین کی زبان پر۔ تو یہ چٹائی پر مجبوری سے نہیں بیٹھے ہیں، یہ اختیار سے بیٹھے ہیں۔ آپ سوچیں کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے چہیتے فرزند معنوی سید شاہ عبد الرزاق نورانی نور العین، حضرت نور العین سے وہ کیمیا بنانے کا بڑا شوق، ایک کیمیا کو استاد میں مل گئے تھے، سیکھ لیا تھا اچھا، اور بنائے۔ ہمیشہ کیمیا بنانے والوں کی آخری آنچ بگڑ جاتی ہے۔ حضرت مخدوم کو پتا چلا کہ صاحب زادے کو کیمیا بنانے شوق ہے، بلوایا، اب ان کی تعلیم بندہ، بیٹے مجھے استنجے کی ضرورت ہے، ذرا مٹی کا ڈھیلا لاؤ۔ وہ جب لے کر آئے، نظر خاص ڈالی سونا، بیٹے میں نے سونا نہیں مانگا، مٹی کا ڈھیلا، پھر لے کر آئے، پھر نظر ڈالی سونا، پھر تم نے وہی کیا، میں نے سونا نہیں مانگا، مٹی کا ڈھیلا مانگا، پھر گئے، پھر لے کر آئے، پھر سونا۔ اب عاجز ہے حضور میں تو مٹی کا ڈھیلا ہی لاتا ہوں، آپ کی نظر جب پڑتی ہے تو سونا پر کہتے ہیں، کہا بیٹے اس طرح کا کیمیا بنانا سیکھو۔ ان کا فخر ان کا اختیاری ہے، یہ فخر اختیاری اس لیے ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو تخت پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، ہم تاج بھی پہن سکتے ہیں، مگر چٹائی پر بیٹھنا یہ رسول کی سنت ہے، کملی ہونا یہ رسول کی سنت ہے۔ ہماری زندگی اگر فقر کے عالم میں رہے گی تو رسول کی زندگی سے قریب رہے گی۔ یہ سلسلہ کلام تو آخر ہونے والا ہے، جتنا میں نے بتا دیا اگر اسی کو آپ نے سمجھ لیا بہت ہوگی۔ سبحان اللہ۔